من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، منہج سلف کی پیروی کرنا یہ نجات کے لیے لازمی شرط ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو لوگ سلف کے راستے پر نہ چلیں ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو انسان مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہاں وہ پلٹا ہے، جہاں وہ مڑا ہے، ہم اس کو وہیں پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور نتیجے میں اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن منہج سلف کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ سمجھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اس کی صحیح معرفت انسان کو نہ ہو، اس کی صحیح معرفت اگر انسان کو نہ ہو تو بہت ممکن ہے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ لے. اور قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں اس کا موقف گمراہ کن ہو اور وہ خود بھی دوسروں کو گمراہ کرے، خود بھی گمراہ ہو جائے. لہٰذا یہ سلسلہ جاری ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی کورس یا کوئی سلسلہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے اور عوام کی ایک کمزوری ہے کہ وہ نیا چاہتی ہے. اگر ایک عنوان مثلا اخلاص درس 1 درس 2 درس 3 درس 4 تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اخلاص بھی اتنا کتنا ہے، جلدی سے اخلاص ختم کرو اور دوسرا کوئی عنوان شروع کرو. حالانکہ ہم اسکول کے بارے میں بچوں کے سلسلے میں یہ نہیں سوچتے، بلکہ میتھس پہلی جماعت سے لے کر 10ویں 12ویں 15ویں تک پڑھ رہا ہے. کب تک میتھس پڑھے گا؟ کب تک سائنس پڑھے گا؟ کب تک ہسٹری پڑھے گا؟ کب تک؟ کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ چاہتا ہے کہ ایک فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ بنے. لیکن دین کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے لوگوں کے اندر فوراً یہ مزاج بن جاتا ہے کہ کچھ نیا چٹپٹا سننے کو ملے، ایک چیز پہ کب تک، حالانکہ واپس وہی درس تو نہیں ہو رہا ہے نا. اس عنوان کے تحت کئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا تب آؤں گا میں. یاد رکھیں اس کو سال بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا جو جانے والے ابھی سے سوچ لیں. لیکن اس کے تحت کئی اور چیزیں ہم کو سیکھنے ملیں گی جو بہت ضروری ہیں. بعض بیانات دیکھیے جوش والے ہوتے ہیں، آدمی ایک دم رو دیتا ہے، بعد میں دل دہل جاتا ہے، بلا شبہ وہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک انسان کے جذبات اگر قوی ہوں، معلومات اگر کمزور ہو تو وہ جذبات اس کو بدعت میں، گمراہی میں بھی لے جا سکتے ہیں. لہٰذا جہاں جذبات ضروری ہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری معلومات صحیح ہو، ہم کو معلوم پڑے کہ واقعی صحیح کیا ہے. سفر کرنے کی ہمت آدمی میں ہے، بہت اچھی بات ہے کہ لمبے سفر کی، پہاڑ پر چڑھنے کی ہمت اس کے اندر ہے. لیکن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، جو ترتیب اس کی ہے، جو اصول اس کے ہیں، اگر اس کو معلوم نہ ہو تو یہ جذبہ اس کو کھائی میں لے گرے گا.
کیوں؟ اس کے اندر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کا جذبہ تو ہے، لیکن اس کے پاس معلومات نہیں ہے کہ اوپر کیسے جاتے ہیں۔ اسی لیے کئی لوگ ایسے جذبے والے جاتے ہیں، کبھی خود کے جوش کی وجہ سے، کبھی دوسروں کے جذبے دلانے کی وجہ سے، اوپر جانے کے بعد ہمالیہ پہاڑ پہ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہیں پر برف میں ٹھٹر کے مر جاتے ہیں، کیونکہ تیاری پوری نہیں تھی، یا پھر پاؤں پھسل کے کہیں نیچے چلے جاتے ہیں، برف کی تہ میں دب کے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ معلومات صحیح نہیں تھی۔ لہٰذا جہاں آپ کے پاس دین کا جذبہ ہے وہیں آپ کے پاس دین کی صحیح معلومات بھی ہونا چاہیے، اور ان دونوں طرح کے دروس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جذبے والے دروس آپ کے دل میں ایمان کو تازہ کریں گے، عمل کے اوپر آپ کو کھڑا کریں گے اور آپ کو جھنجھوڑیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے دروس جن میں باریکی کے ساتھ میں صحیح اور غلط کا فرق آپ سمجھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دروس تھوڑے پھیکے پھیکے ہوتے ہیں، ان میں باریکیاں ہوتی ہیں، ان میں گہرائی کے ساتھ ایک بات کو سمجھا جاتا ہے، اس میں وہ جوش نہیں ہوتا ہے، لہٰذا بہت سارے لوگ وہ جوش نہیں ملنے کی وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں جو دوسرے دروس میں ان کو ملتا ہے۔ بلا شبہ وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی معلم آپ کو ایمان کے 6 ارکان ایک دم جوش میں بولے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، کوئی مطلب نہیں بھائی، اس کی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اب اس کو آپ بول کے کتنا جوش میں بولیں گے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ساری چیزیں جوش میں بولی جا سکتی، کوئی مطلب نہیں اس کی۔ اس کو باریکی سے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور اس کے اندر اور دوسرے ارکان میں کیا فرق ہے، تقدیر پر ایمان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سیدھے سادے دروس جو باریکی کے ساتھ دین کو سمجھنے کے ہوتے ہیں، لوگ تھوڑا سوچتے ہیں کہ یہ بہت یعنی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، تھوڑا گرم ہونا چاہیے کچھ، اس سے دل میں جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کے اندر اگر صحیح معلومات نہیں ہوگی، وہ بدعات اور شرکیات اور خرافات میں پڑ جائے گا۔ جتنے گمراہ لوگ ہیں یہ اندھی محبت ہی کی وجہ سے تو گئے ہیں، جتنے بدعات میں گئے ہیں یہ اندھے جذبے کی وجہ سے تو گئے ہیں، ان کے پاس معلومات نہیں تھی۔ لہٰذا اس کو یاد رکھیں، اور ایک اصول، ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم دینی دروس میں آئیں، دینی دروس میں آنے کے 2 ہدف ہو سکتے ہیں، 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم کس مقصد سے آتے ہیں۔ دین کے درس میں آنے والے 2 میں سے ایک کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جدید کے لیے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تجدید کے لیے آتے ہیں۔ جدید کے لیے آتے ہیں، جدید نیا، کچھ آج نیا سننے کو ملے گا۔ اگر نیا سننے کو نہیں ملا تو وہی تو سنا ہوا ہے، اس لیے پھر وہ نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نیا نہیں مل رہا ہے ہم کو، وہی پرانا مل رہا ہے۔ تو جو لوگ جدید کے لیے آتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ تجدید کے لیے آتے ہیں اپنے علم کو، اپنے ایمان کو واپس سے تازہ کرنے کے لیے، جو سنا ہوا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے، جو مانا ہوا ہے اس کو دل میں تازہ کرنے کے لیے، جو لوگ اس کے لیے آتے ہیں وہ زندگی بھر آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ جدید کے لیے آ رہے ہیں، میری طرف سے آپ گارنٹی لیجئے آپ غائب ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ تجدید کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ آتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ تجدید کے، آپ دیکھیے پچھلے ہفتے میں جو پروگرام ہمارا ہوا اتوار کو، کیا نیا سنے اس میں آپ؟ سب وہی تو ہے، توحید وہی ہے، محبت رسول وہی ہے، ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی عنوان سن کے کہے شرک کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، محبت رسول 50 درس سنے ہیں اس کے اوپر، تو کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن آدمی کیوں آتا ہے؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو جو تجدید کے لیے آئے گا وہ ہمیشہ آئے گا، لیکن جس کو اچار کی اہمیت جس کی نگاہ میں کھانے سے زیادہ ہے وہ نہیں آئے گا۔ آپ اچار کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کھائیے، لیکن آپ اچار کو کھانے کا بدل نہیں کر سکتے۔ کھانے کی لذت میں بڑھنے کے لیے اچار ٹھیک ہے، کوئی آدمی کہے کہ روزانہ اچار کھاؤں، کھانا نہیں کھاؤں گا میں، تو وہ آدمی بیمار پڑ جائے گا۔ اسی لیے جہاں علمی دروس ضروری ہیں
جذبات پیدا کرنے والے دروس بھی ضروری، جہاں وہ ضروری یہاں یہ بھی ضروری ہے، اور دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ بعض اوقات کچھ ہمارے احباب کی طرف سے آتا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ سوال کیا آتا ہے؟ یہ جو منہج سلف کا چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ اگر میں کہوں کہ آپ کی پوری زندگی چلے گا تو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم کو زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے۔ گھبرائیے مت کہ زندگی بھر نہیں چلے گا یہ، بلکہ ختم ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو آدمی عنوان کی بنیاد پر درس کو آتا ہے وہ آدمی آج نہیں تو کل رک جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا سلسلہ، اور وہ دھیرے دھیرے زوال کی طرف جائے گا۔ جو آدمی یہ کہے کہ بھائی کوئی بھی عنوان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے میں نے 100 بار سنی ہو، زندگی میں اخلاص آیا؟ تو اگر میں 50 درس بھی سنوں تو کم ہے۔ کیوں؟ میری زندگی میں اگر 50 درس سن کے اخلاص نہیں آیا تو میں نے کیا سنا؟ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ لہٰذا میں پھر ایک بار آؤں گا تاکہ میرے دل میں اخلاص پیدا ہو، تاکہ میرا منہج صحیح ہو، تاکہ میرے عقائد درست ہوں، تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنوں۔ تو آپ جب بھی درس کے لیے آئیں، تجدید کے لیے آئیں۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے اپنے ایمان کو، اپنے علم کو واپس سے نیا کرنا، رینیو کرنا، اس کو تازہ کرنا اس کو۔ اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ نیا جب کوئی کورس شروع ہوتا ہے پورا بھیڑ پوری مسجد بھر جاتی ہے، پھر پیرامڈ ہمارا جیسے شروع میں بہت ہیں، دھیرے 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 کم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اب نیا کچھ ہوگا تو ہم پھر آئیں گے۔ یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ یاد رکھیں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں 11واں نقطہ یا 11ویں غلطی جو منہجی خرابی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سلف کے منہج سے انحراف، اس میں 11ویں چیز یہ ہے حدیث کو محض عقل کی بنیاد پر رد کر دینا۔ یہ منہج سلف نہیں کہ ایک آدمی حدیث کو عقل کی بنیاد پر رد کر دے۔ شیخ محمد عمر بازمول کہتے ہیں لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ بل منہجهم الاتباع والتسلیم آمنا به کل من عند ربنا۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف ہم سے پہلے گزرے ہوئے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ہمارے سلف ہیں اور ان کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف کا منہج اتباع اور تسلیم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہاں پر آج جو ہمارے درس میں سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، کبھی قرآن کی بات عقل میں نہیں آتی، کبھی حدیث کی بات عقل میں نہیں آتی ہے، کبھی کوئی عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے جو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کوئی شرعی حکم ہوتا ہے وہ واقعی اس کی حکمت اور اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہم یہ کریں کہ عقل کو بنیاد بنائیں، کہیں کہ جب میں اس کو پوری طرح سمجھوں گا تبھی اللہ کی بات مانوں گا، میں پوری طرح سمجھوں گا تو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا ایمان ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جب آپ نے اللہ کو اپنا رب اور معبود مان لیا، اللہ کے کلام کو حق مان لیا، جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات غلط نہیں بولتا ہے، تو پھر اب اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے آپ کو اس کو مان لینا چاہیے۔ یہی معاملہ رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جب مان لیا کہ الصادق الامین ہیں
اور آپ کی کوئی بھی بات خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى، اور آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں، تو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، رسول ماننے کی وجہ سے آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کی وہ بات مانوں گا جو عقل میں آئے، رسول کی وہ بات مانوں گا جو عقل میں آئے۔ عقل کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے بڑا بنا دیا ہے۔ جب تک کہ عقل اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ ہو جائے تب تک کہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دیتا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں حدیث خاص طور سے، کیونکہ قرآن عموماً لوگ رد نہیں کرتے ہیں، رد کیا کرتے ہیں؟ حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں، بلکہ سلف کا منہج اتباع اور تسلیم ہے۔ اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا، تسلیم مان لینا، قبول کر لینا۔ تو سلف جو بھی سنتیں تھیں، جو نبی کا طریقہ تھا، جو نبی کی تعلیمات تھی، ان کی اتباع کرتے تھے، اور جو بھی خبر سامنے آئے اس کو تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دو طرح کی ہوں گی، ایک وہ جن کا ماننا پڑے، جن کو ماننا کافی ہوگا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اس کو مان لینا پڑے گا تو تسلیم کرنا۔ اور دوسرے معاملات یہ ہوں گے جن میں اتباع کرنی پڑے گی، کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ تو جو بھی علم ہمیں نبی سے ملے یا تو ماننے والا ہوگا یا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان کا طریقہ، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر خبر کو تسلیم کرتے تھے اور ہر حکم کی تابعداری کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کا قول یہ ہے، کیا کہتے ہیں اہل ایمان؟ جو بھی بات ہم کو دین کی پہنچتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس بات پر ایمان لے آئے یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن کی ایک آدمی سورہ فاتحہ مانے لیکن سورہ بقرہ نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو جب سورہ فاتحہ اللہ کی طرف سے، سورہ بقرہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن پورا کا پورا اللہ کی طرف سے ہے، تو کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت مانے اور دوسری کا انکار کر دے، کیونکہ جب سب اللہ کی طرف سے ہے سب کو ماننا پڑے گا۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا ہے اس کے علاوہ جو باتیں آپ نے سکھائی ہیں، کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی دی۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ پر، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور دو چیزیں اللہ نے بیان کی، نمبر ایک الکتاب اور دوسری والحکمہ۔ اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ تو یہ دوسری چیز حکمت کیا ہے؟ سلف نے اس بارے میں کہا کہ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی احادیث میں جو علم ہم کو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی حکمت ہے۔ تو جہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں جس کو کتاب کہا جاتا ہے، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں ان کو بھی تسلیم کریں، اس کو بھی مانیں۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا۔ تو کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ نے نبی کو کتنی چیزیں دیں، ہم کہیں گے دو، نمبر ایک کتاب اور نمبر دو حکمت۔ کتاب قرآن ہے، حکمت سنت ہے۔ حکمت وہ علم ہے جو قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دیا، لہٰذا جب قرآن کے الفاظ ہم نبی سے لے رہے ہیں تو قرآن کا فہم بھی نبی سے لینا ضروری ہے۔ یہ تو عجیب ہو جائے گا کہ قرآن کے الفاظ تو یاد کر لے آدمی لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اس کے پاس، اس کی سمجھ اس کے پاس نہ ہو،
تو وہ جو سمجھ ہے وہ کس کو دی؟ اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں مسلمانوں کو وہ سمجھایا۔ تو یہ سلف کا منہج ہے۔ تو اب رکاوٹ کیا بنتی ہے حدیث کے انکار میں؟ عقل۔ بنیادی وجہ یہ ہے، باقی بہانے آدمی بعد میں نکالتا ہے، پہلے اس کی عقل سے بات ٹکراتی ہے، دل نہیں مانتا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آیت قرآن کی مل جائے جس سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر وہ کوئی اور حدیث ڈھونڈ لیتا ہے جس سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر وہ کوئی اور سائنس کا فیکٹ ڈھونڈ لیتا ہے جس سے وہ حدیث ٹکراتی دکھائی دے۔ اس کے رد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل جمع کرتا ہے، لیکن پہلے اس کے دل میں وہ بات نہیں آتی ہے، اس کی عقل میں وہ بات نہیں آتی ہے۔ چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، مان لینا یہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ اگر ہماری عقل کامل ہوتی اور اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا عذر اس کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، تب تو کچھ بات تھی۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کتنی سائنس کی تھیوری ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کتنے قوانین فطرت ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، دنیا کے کتنے اور میدان ہیں علم کے جو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیا آپ سب کا انکار کر دیتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے انکار۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ سب چیزیں سائنٹسٹ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اپنے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہے کہ نہیں، مانتا کہ نہیں؟ تو مانتے لیکن سمجھتا نہیں ہم لوگوں کو۔ بہت ساری چیزیں دنیا کی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ تو دین میں ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کر دے، جبکہ وہ رسول کی بات ہے۔ کبھی محدثین کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کبھی حدیثوں کو عقل اور سائنس، کبھی اخلاق کے خلاف بتا کر اس کو رد کر دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ لیتا ہے جس کے ذریعے اس حدیث کا انکار آسان ہو جائے۔ لہٰذا حدیث کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی جس کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ بات نبی کی ہے اور پھر عقل میں نہ آنے کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر دے، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو مان لے کہ یہ بات نبی کی ہے لیکن عقل کے خلاف ہے، آپ نہیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا بھائی، کیسا بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ چیز میں نہیں مانتا۔ تو اگر وہ دو چیزیں جمع کر دے، ایک نبی کی بات ہونا تسلیم کر لے لیکن پھر کسی اور وجہ سے اس بات کا انکار کر دیں، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آئیے سلسلے میں تفصیل دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی یا عقیدے کی باتیں محض عقل کی وجہ سے ان کا انکار کرنا یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَجِبُوا، ان لوگوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، انسانوں میں سے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے نبی اور رسول آیا کہ انسان وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے اس بات پر بڑا تعجب کیا کہ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، آخرت سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ایک انسان ہی ان کے اندر نبی اور رسول بن کے آ گیا۔ اور کافروں نے کہا، انکار کرنے والوں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ نبی جو نبی نہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ عجیبو، تعجب کیا، انسان کیسے ہو سکتا ہے نبی؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سچائی بتانے کے لیے انسان کو کیسے بھیج سکتا ہے؟
تو انہوں نے انسان پر ہونے پر نبی کے اور رسول کے تعجب کیا اور کیا کہا؟ یہ نبی جھوٹا ہے اور یہ جادوگر ہے. اور کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے سارے معبودوں کے بدلے ایک ہی معبود بنا لیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. تو تعجب کتنی چیزوں پر ہو رہا ہے؟ ایک نبوت پر اور دو توحید پر. سوچئے، دو چیزیں بنیادی ہیں اسلام میں کلمے کی، کتنی ہیں؟ دو ہیں. ایک ہے توحید اور دوسرے ہے رسالت. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام کی بنیادی دو تعلیمات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ان لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تعجب. یہ تو عجیب ہے، عجیب بات ہے، عقل میں نہیں آتی، عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ نمبر ایک انسان کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجے. اتنا بڑا اللہ اور عام انسانوں میں سے ایک انسان کو چن لے اور اس کے سامنے اپنا پیغام رکھ دے اور بتاؤ، یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی اپنی ہے. نمبر ایک رسالت کا انکار، دو توحید. اتنے سارے معبود کا ایک ہی، عجیب. اتنے سارے معبودوں کے بدلے ایک کو معبود بتا دیا یہ رسول، یہ تو بڑی عجیب ہے. وَإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. تو عجیب بنا کر، عجیب مان کر انکار کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ قریش کا، مشرکین عرب کا طریقہ ہے کہ ایک چیز جب ان کو عجیب لگے تو انکار کر دیا جائے. لہذا ایسی بہت ساری چیزیں دین میں ہیں جن پر انسان کو تعجب ہوگا، عجیب ہے، لیکن اس سے اس چیز کی عظمت دل میں پیدا ہونے کی بجائے اگر شک پیدا ہو جائے تو یہ کفار کے طریقے پہ چلنے والا آدمی ہے. بہت ساری چیزیں عجیب ہوتی ہیں، ان چیزوں کا عجیب ہونا ان کے انکار کی طرف ہم کو لے جائیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کفار کا طریقہ. ہاں وہ چیز ثابت بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بزرگوں کے جھوٹے قصے آدمی بیان کرے اور بولے کہ بھائی مان لو اس کو. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے کتنی بھی عجیب کیوں نہ ہو. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عجیب. اور آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور عجیب. اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے، دکھتے نہیں. جنات آگ سے پیدا ہوئے، عجیب. تو ہیں لیکن دکھتے نہیں. انسان کو بھٹکاتا ہے لیکن سننے آتا نہیں. دل میں وسوسے ڈائریکٹ ڈالتا ہے، کان سے بھی نہیں، عجیب. کتنی چیزیں عجیب ہے بھائی. جنت، جہنم، کتنے معاملات ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ عجیب ہے، لیکن ان کے عجیب ہونے کی وجہ سے کیا آدمی انکار کر دے؟ نہیں. عجیب ہونے کی وجہ سے انکار کرنا دنیا میں بھی بیوقوفی ہے. امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب میں پہنچ گیا اور وہاں سے فون کر رہا ہے، نہ کچھ دھاگا ہے نہ کچھ کنیکشن ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور اس میں اس کا چہرہ دکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے، ویڈیو پہ چیٹ کر رہا ہے پورا. عجیب. اس میں کہاں سے آ گیا یہ؟ نہ اس کے اطراف کوئی کنیکشن نہیں. بولے اس کا کیسا ہے؟ سیٹلائٹ سے چلتا ہے، سیٹلائٹ سے وہاں سے اس میں آتا ہے، وہاں سے اس میں آتا ہے. دکھ رہا تو نہیں جا رہا ایسا کچھ؟ دکھ رہا ہے؟ نہیں، کچھ بھی دکھ رہا نہیں ہے. ایسا کر کے دیکھ رہا ہے، ایسا کر کے دیکھ، کچھ بھی نہیں. اندھیرا کر کے دیکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے کچھ بھی. کیسا جا رہا ہے؟ دکھ رہا نہیں جا رہا. ڈیٹا پیکٹس کیسے جا رہے ہیں بھائی؟ نہیں جا رہا ہے. تو کیسے عجیب نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی آدمی مانتا ہے اس کو. کتنی چیزیں مانتا ہے آدمی. تو محض تعجب کی بنیاد پر انکار کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور ایک مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخرت کا بھی عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے دین میں. کہا بل عجیبوا، بلکہ انہیں بڑا تعجب ہوا، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا. انسانوں میں سے رسول انہیں خبردار کرنے کے لیے آیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہہ اٹھے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا ہم مر جائیں گے،
ہمیں موت آئے گی اور ہم زمین میں مٹی بن کے مل جائیں گے، ہم زمین میں مٹی میں مل جائیں گے، ذالک رجع بعید، کیا واپس اس کے بعد زندہ ہوں گے؟ یہ تو واپس زندہ ہونا بہت دور کی بات لگتی ہے۔ ذالک رجع بعید، بعید دور، رجع واپس لوٹنا۔ تو مشرکین کہہ رہے ہیں نمبر 1 ان کو تعجب کس پہ ہو رہا ہے؟ انسانوں میں سے رسول کیسا اللہ چنا؟ آسمان سے کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، ایک دم عجائبات دکھا کے ہم کو مسلمان بننے کی دعوت دیتا، ہم بنتے ہیں۔ عام انسان ہمارے درمیان 40 سال تک رہا ہے، وہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے اللہ کا رسول میں ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم زمین میں دفن کر دیے جائیں گے اور سڑ گل کے مٹی ہمارا بدن ہو جائے گا، پھر ایک دن آنے والا ہے کہ واپس ہمارا جسم جیسا دنیا میں تھا واپس سے ویسا ہو جائے گا۔ تو مٹی میں ملنے کے بعد پھر سے ہم زندہ ہوں گے اور وہی بدن واپس سے جمع ہو کے واپس سے جسم بن کے حشر میں جمع ہوں گے۔ ذالک رجع بعید اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو واپس زندہ ہوں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ واپس لوٹنا بہت دور کی چیز ہے، سمجھ میں نہیں آتی، یہ عقل سے پرے چیز ہے، ہمارا دل مانتا نہیں ہے۔ تو آخرت کا انکار اور نبوت کا انکار، پھر 2 عقیدے یہاں پر آ گئے۔ ان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ عجیب۔ تو تعجب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنا کس کا طریقہ ہے؟ فقال الکافرون، کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ لہذا مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، جو بات بھی اللہ بتا دے جب رب کی طرف سے ہے تو صحیح ہے، جو بات بھی رسول بتلا دیں رسول کی بات پکی ہے ہم مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بغیر کسی حجت کے مان لے۔ امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ امام الذہبی کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ يَقُولُ، جب تو بات کرنے والا علم کلام میں مبتلا کسی بدعتی کو دیکھے کہ وہ کہہ رہا ہے دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد وہات العقل، کہ کوئی بدعتی بحث کرنے والا تجھ سے کہے قرآن اور حدیث کو سائیڈ میں رکھو، ذرا عقل سے سمجھاؤ، یا قرآن اور ایسی حدیثیں جو احاد ہیں، دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد، قرآن کو چھوڑو اور ایسی حدیثوں کو چھوڑو جو احاد ہیں، ان کو چھوڑو، وہات العقل، عقل لاؤ، عقل سے دلیل لاؤ، فاعلم انہ ابو جہل، کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی کہے کہ کوئی آدمی بدعتی جب یہ کہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑو بھائی ذرا عقل سے ثابت کرو، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد وہات العقل، تو کہتے ہیں فاعلم انہ ابو جہل، وہ جہالت کا باپ ہے۔ ابو جہل اس کی نسبت وہاں بھی بتا رہے ہیں لیکن یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ 1 نمبر کا جاہل ہے وہ آدمی، کیونکہ چیزیں ثابت کرنے کے لیے عقل نہیں ہے، چیزیں ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے۔ بھائی مسلمان کا پیمانہ کیا ہے؟ عقل۔ کوئی بھی دہری آ کے آپ کو ثابت کر کے چلا جائے گا عقل سے، کیونکہ آپ کی عقل کمزور ہے، اس کی عقل آپ سے اچھی ہے۔ آپ یاد رکھیں اس کو، کیا ہر مسلمان دنیا کے ہر کافر سے عقل مند ہے؟ اس کے پاس عقل آپ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بھائی آپ اس کی ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے کیا؟ نہیں، اس کے پاس زیادہ عقل ہے، لیکن دینی عقل جس کو کہتے ہیں وہ کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر میں ایمان لاتا ہوں، یہ عقل مسلمان کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن بحث و مباحثے کی عقل کے کوئی کافر آپ سے زیادہ بھی اس کی صلاحیت رکھ سکتا ہے اور آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے۔ آپ کا بچاؤ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ بھائی ہم قرآن و سنت میں رہا تو مانتے، نہیں تو نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ دروازہ کھول دیں عقل سے بتاؤ ہم کو، ہو سکتا ہے
کہ آپ کی عقل کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی عقل سے وہ ثابت کر دے اور آپ کو ماننا پڑ جائے اور آپ کفری عقیدہ مان لیں. لہٰذا کبھی بھی عقیدے کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی جائے گی. عقیدے کی بنیاد رکھی جائے گی کتاب و سنت پر، ورنہ کوئی بھی آدمی اپنی عقل سے کچھ بھی ثابت کر سکتا ہے. سننے والا کم عقل ہوگا مان لے گا، ہاں بڑے عالم کے سامنے بیٹھے گا وہ اس کی عقل کو رد کر دے گا. اس کی کئی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وقت اگر رہا تو. اکثر احادیث انکار کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ حدیثوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کی عقل میں وہ حدیث نہیں آتی، لہٰذا وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. کسی کے عقل میں کسی بات کا نہ آنا اس بات کو غلط ثابت نہیں کرتا ہے. صحیح ہے بھائی، ایک آدمی ہے وہ ایک بات بیان کرے کسی کے سامنے، بولے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ایک بات کسی کو سمجھائی، آپ کی بیوی کو سمجھائی، آپ کے بچے کو سمجھائی، آپ کے بھائی کو سمجھائی، آپ نے اپنے والد کو سمجھائی، والدہ کو سمجھائی. اگر سب نے کہا کیا بول رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ کیا کرتے؟ واپس سے سمجھاتے یا بولتے جب آپ لوگوں کی سب کی سمجھ میں نہیں آیا تو شاید میری بات غلط ہو؟ ایسا کرتے آپ؟ نہیں. کسی کی سمجھ میں کسی بات کا نہ آنا اس بات کو غلط ثابت کرتا ہے؟ نہیں. اس کو پھر سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا کوئی حدیث اگر ہماری عقل میں نہ آئے تو اس سے جھٹ سے اس نتیجے پہ پہنچ جانا کہ حدیث غلط ہے، یہ کس طرح کی عقل مندی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اس کو رد کرنے کی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اس کے بارے میں شک کرنے کی. لہٰذا اس دور میں ایسے کئی لوگ نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جب کوئی حدیث ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس حدیث کے صحیح ہونے میں شک کرتے ہیں. یار عقل میں نہیں آ رہی ہے، کچھ تو گڑبڑ لگ رہا ہے حدیث میں، گویا کہ اس کی عقل بالکل پرفیکٹ ہو. اس کی عقل پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا احاطہ وہ علم کے اعتبار سے نہ کر پائے. دیکھیے آپ کی اتنی بڑی بات اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ اکثر باتیں، سچی باتیں، صحیح باتیں، حق باتیں بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں جب وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس حق کو نبی لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، اس کا انکار کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ لوگوں نے کیوں انکار کیا؟ رب کے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کو وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے. علمی اعتبار سے وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پائے، اس کا احاطہ نہیں کر پائے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو جھٹلا دیا. تو معلوم ہوا کہ یہ طریقہ کفار کا ہے کہ ایک چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ میں نہ آئے تو فوراً اس کا انکار کر دیا جائے. لہٰذا حدیث اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے انتظار کریں، اس کا انکار نہ کریں. یہ سارے طریقے کفار کے ہیں. مسلمان کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، نہیں سمجھا مان لینا، اگر نہیں سمجھا تو مان لینا. جب آپ کو معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے مان لیں اس کو. آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا. ایک عالم نہیں سمجھایا دوسرا سمجھائے گا. کبھی سمجھنے کے لیے نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عمر کی کمی، کبھی یہ وجہ ہوتی ہے، کبھی علم کی کمی، کبھی عقل کی کمی، کبھی سمجھانے والے کی کمی ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا نا. ایک تو یہ کہ سرے سے انسان کی عمر کم ہے، بچہ ہے، اس کو آپ عالمی حالات کے بارے میں بتاؤ، آج دنیا میں ایسا چل رہا ہو ایسا چل رہا، آپ اس کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاؤ، آپ اس کو نکاح کے بارے میں بتاؤ، سمجھے گا اس کو؟ نہیں. اس کی عمر مانے ہیں سمجھنے میں. کبھی عقل آدمی کی اتنی نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ بولتے ہم کو عالم صاحب آپ سے گزارش ہے، کون سی دلیل کیا کدھر سے آیا ہم کو مت بتاؤ، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، کیا کرنے کا وہ بتاؤ. دیکھو قرآن میں یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، ایسا ہے ویسا ہے، پورا
اتنا ہم کو مت بتا، ہم کو کیا کرنا ہے وہ بتاؤ، ہم لوگ کر لیں گے۔ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی انسان کی عقل کم بھی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے والا بھی کمزور ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی بات، کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً چیزوں کا انکار نہ کرے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر اسی آیت کے ضمن میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قول علماء کے ذکر کیے ہیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں۔ زاد المسیر یہ تفسیر ہے ابن الجوزی کی۔ کہتے ہیں قیل لسفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ سے کہا گیا، یقول الناس، لوگ کہتے ہیں، کل انسان عدو ما جہل، آدمی اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس کی سمجھ اس کو نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جو اس کی عقل میں نہیں آتی ہے، یا جس کو آپ کہیں آدمی جس چیز کے بارے میں جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ تو تجربہ آپ کو پورے سماج سے ملے گا۔ لوگ اکثر حق کے دشمن کیوں بنتے ہیں؟ حق کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لہٰذا اپنی عقل کو عیبدار ماننے کے بجائے حق کو جھوٹ مان لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں کہ کل انسان عدو ما جہل، آدمی اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جس کے بارے میں وہ جاہل ہوتا ہے۔ فقال ھذا فی کتاب اللہ، کہا کہ یہ بات تو خود اللہ کی کتاب میں ہے۔ قیل لہ این، لوگوں نے کہا کہاں ہے؟ کہا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کر پایا، جس کو ان کا علم اپنے احاطے میں نہیں لے پایا، جس کو سمجھ نہیں پایا اس کے دشمن بن گئے۔ اکثر حقیقتیں لوگ اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وقیل الحسین ابن الفضل، حسین ابن فضل مفسر ہیں، ان سے کہا گیا هل تجد فی القرآن من جہل شیئا عاداہ، کیا آپ کو قرآن میں اس چیز کے بارے میں کوئی دلیل ملی جو لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کے بارے میں جاہل ہوتا ہے تو اس کا دشمن بن جاتا ہے؟ جس چیز کے بارے میں وہ اگنورنٹ ہوتا ہے اس کو اپوز کرتا ہے، اس لیے کہ آدمی اکثر اوقات خود جاہل ہوتا ہے لیکن صحیح کا انکار کر دیتا ہے۔ تو من جہل شیئا عاداہ، قرآن میں ہے کہ اس بارے میں کچھ سپورٹ؟ کہا نعم فی موضعین، کہا 2 جگہ ہے، یہ بات قرآن میں 2 جگہ ہے۔ کہاں؟ ایک تو کہا قولہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جو ان کے علم میں نہیں آئی ہے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ اور 2 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، جب انہیں اس چیز کی سمجھ نہ مل سکی تو انہوں نے فوراً کہہ دیا یہ تو پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے جو پہلے سے گھڑا ہوا ہے۔ تو جب انہیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً اس کو جھوٹ قرار دے دیا۔ اسی لیے اکثر اوقات انسان ایک چیز کا رد کر دیتا ہے جبکہ وہ چیز صحیح ہوتی ہے، لیکن کیوں رد کرتا ہے؟ اس کو لگتا ہے غلط ہے، لیکن ہوتا یہ کہ وہ خود غلط ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کے کسی حصے میں ایک چیز کو غلط کہا، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ بات صحیح ہے اور پھر ماننا پڑا۔ یہ انسان کی کمزوری، لہٰذا انکار میں جلدی نہیں کرنا چاہیے بلکہ انسان کو تحقیق کرنا چاہیے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو اس میں اور کیا تحقیق کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ تحقیق یہی کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن میں ہے کہ نہیں، واقعی حدیث ایسی ہے کہ نہیں، حدیث واقعی رسول کی ہے یا جھوٹی حدیث ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ثابت ہو جائے اللہ کی بات ہے، ثابت ہو جائے رسول کی بات ہے، اب تحقیق کیا کرے گا؟ اب وہ صحیح ہوگی ہی، اب اس بارے میں نہیں کہ اللہ کی بات ہے دیکھنا پڑے گا صحیح کہ نہیں، ایسا کرے گا؟ رسول کی بات ہے لیکن دیکھنا پڑے گا صحیح بولے کہ نہیں اللہ کے رسول نے، ایسا کرے گا؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اللہ پر جھوٹ کہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی رسول پر جھوٹ کہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے دیکھی۔ اب مثال کے طور پر سلف کا طریقہ کیا ہے دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اسرا معراج کا جو سفر ہے اس کا ایک نام اسرا بھی ہے. اسرا کہتے ہیں جو مکہ سے آپ نے بیت المقدس تک سفر کیا اس کو اسرا کہتے ہیں. اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان میں جب گئے اس کو معراج کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عروج والا سفر ہے اور یہ اسرا ہے، رات کا سفر ہے. تو لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اصبح یتحدث الناس بذلک، لوگوں میں اس بارے میں بات چیت ہوئی، لوگ گپ شپ کرنے لگے اس بارے میں، لوگوں میں بحث مباحثہ اس پر ہونے لگا. فارتد الناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اس کی تصدیق کی اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے. فارتد الناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، کئی ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کی تھی، ان میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے. جیسے ہی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جا کے مسجد اقصی واپس آئے اور مزید یہ کہ آسمان کی بھی سفر کیا، تو کئی لوگ مرتد ہو گئے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ راتوں رات نہیں ہو سکتا ہے. کئی لوگ مرتد ہو گئے. وسعى رجال من المشرکین الی ابی بکر رضی اللہ عنہ، اب بعض لوگوں کو مشرکین میں سے، کفار میں سے موقع مل گیا، چلو کچھ تو ملا، جھٹلانے کی کوئی بیس مل گئی، بنیاد مل گئی. تو کچھ لوگ مشرکین میں سے دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فقالوا هل لك الى صاحبك، سنا آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ پہنچی کہ نہیں بات؟ کس کے پاس گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. کب بات پہنچی کہ نہیں؟ یزعم الى صاحبک یزعم انه اسری به الليلة الى بیت المقدس، کہا کہ دیکھو تم کو بات پہنچی کہ نہیں تمہارے ساتھی کی، حضرت کی بات سنے کہ نہیں؟ کیا کہ راتوں رات بیت المقدس جا کے لوٹے ہیں، یہ تم کو پتہ چلا کہ نہیں؟ قال او قال ذلك، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی ہے؟ ابو بکر صدیق دیکھیے یہاں غور کریں، انہوں نے کیا پوچھا؟ لوگ بولیں تو اور بات ہے، لیکن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ او قال ذلك، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ قالوا نعم، ہاں وہی کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد اقصی جا کے آئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا لئن قال ذلك لقد صدق، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، اگر آپ نے کہا صحیح ہے. قالوا او تصدقه انه ذهب الليلة الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح، کہا کہ تم اس بات کو صحیح مان رہے ہو کہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور راتوں رات واپس بھی لوٹے صبح ہونے سے پہلے، فجر سے پہلے؟ فقال نعم، کہا ہاں میں اس کو صحیح مانتا ہوں. انی لأصدقه بما هو ابعد من ذلك، کہا کہ دیکھو میں تو اس سے بھی اور زیادہ عجیب چیز کو سچ مانتا ہوں. راتوں رات میرے نبی کا بیت المقدس جا کے آنا، یہ ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اس سے بھی زیادہ عجیب چیز، اس سے بھی زیادہ مشکل اور بعید چیز کو مان لیتا ہوں. کیا ہے؟ اصدقه فی خبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر لائی جاتی ہے صبح شام، تو یہاں تک کہہ رہا ہے مسجد اقصی تک. میرے پاس تو یہ عقیدہ ہے کہ جبریل آسمان سے زمین تک آتے ہیں اور ایک دن میں کئی بار آتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں شام میں بھی آتے ہیں. ایک دن میں کئی بار وہ آسمان والا فرشتہ ہمارے نبی کے پاس آتا ہے. ایک مرتبہ میرا نبی اگر چلا گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ماننے میں کیا عجیب چیز ہے؟ جس کے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے وہ اگر بیت المقدس چلا جائے ایک رات میں اور واپس لوٹ آئے تو کیا عجیب ہے اس کے اندر؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبَا بَكْرٍ الصدیق، یہی وہ وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہا گیا. ان کا لقب کیا پڑا؟ الصدیق.
صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو حق کو مانے، اس کی تصدیق کرے، اپنے قلب سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ لہٰذا یہ سلف کا طریقہ ہے کہ جب نبی کی بات ان کو پہنچ جائے فوراً مان لیں۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی عجیب بات ہے کیسا ماننے کا، سوچنا پڑے گا، اس بارے میں میٹنگ کرنی پڑے گی، سوچیں گے، دیکھیں گے۔ نہیں، جب یہ بات نبی کی ہے، کنفرمڈ ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام الحاکم اور امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات رسول کی ہے، اور اس بات کا صحیح مطلب بھی صاف واضح ہو جائے۔ دو چیزیں ثابت ہونا ضروری ہیں، ایک واقعی بات رسول کی ہے، دو اس بات کا یہی مطلب ہے۔ اس کی بات واضح ہو جائے کہ کیا مطلب ہے اور رسول کی ہے، دونوں باتیں واضح ہو جائیں، اس کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیا فرمایا؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا جو حق واضح ہونے کے بعد انکار کر دے ایسا آدمی جہنمی ہے، بلکہ ایسا آدمی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صاف ظاہر ہونے کے بعد انکار کر دے، ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم اے نبی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپس کے اختلاف میں آپ کو حکم، فیصل، جج تسلیم نہ کر لیں۔ اس کی عقل میں یہ آ رہا، اس کی عقل میں وہ آ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں نہیں ایسا ہے، تو اب چاہے اس کی عقل کے مطابق نبی بولیں یا اس کی عقل کے خلاف بولیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی، چاہے اس کے دل کے خلاف بولیں یا دل کے مطابق بولیں، ماننا پڑے گا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر اپنے جی میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ ایسا بول دیے، ایسا آدمی کا دل تنگ ہو جاتا ہے جب بات اپنے فیور میں نہیں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جھگڑا لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے فیصلہ دے دیا نہیں، زمین تیری نہیں تیری ہے۔ اب دل میں تنگی پیدا ہو گئی کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا، میرے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اگر دل میں یہ تنگی پیدا ہوتی ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور بات پوری طرح سے تسلیم کریں۔ یہ نہیں کہ ایک ٹکڑا مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، بلکہ تسلیم کیسا ہونا چاہیے؟ تمام تر، پوری طرح سے، کمال کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے، پوری بات آدمی مان کے۔ تو ایک، آپ کو جج تسلیم کریں، دو، دل میں اس کی مخالفت نہ ہو، اور تین، جزئی نہیں بلکہ کلی تسلیم ہونا چاہیے، کمپلیٹ سرنڈر ہونا چاہیے۔ آدھا مانتا ہوں آدھا نہیں، ایسا نہیں چلے گا، پورا ماننا پڑے گا۔ نبی کی آدھی بات صحیح، آدھی نہیں، بلکہ پوری بات ماننی پڑے گی۔ لہٰذا عقل کے خلاف یا دل کے خلاف اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آئیں تب بھی اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ دیکھیے کہ صحابہ اس بارے میں کتنے غیرت مند تھے۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں سے روکو مت،
لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے روکو مت، اذا استأذنکم الیہا، جب وہ تم سے مسجد آنے کی اجازت مانگے، اس کو روکو مت۔ قال فقال بلال بن عبداللہ، ان کے بیٹے بلال ابن عبداللہ نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے۔ ایک روایت میں کہا وہ شر پیدا کریں گی، وہ مکر و فریب کریں گی، لوگوں کو لبھائیں گی الی آخری، وہ اس کو بہانہ بنا لیں گی باہر نکلنے کا، اس کو بہانہ بنا لیں گی بے پردگی کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے، ہم تو روکیں گے۔ قال فاقبل علیہ عبداللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، فسبہ سبا سیئا ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، ان کی زبان سے میں نے ایسی سخت بات سنی کہ اس سے پہلے ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے اتنی سخت بات نہیں کہی تھی، گویا کہ ایک دم سخت زبان استعمال کی۔ سب کہتے ہیں گالی کو، یا ایسی بات جو بالکل سخت ہو اور اس کی شان کو گرانے والی ہو، میں نے اتنی سخت بات ان کی زندگی میں ان کی زبان سے کبھی نہیں سنی تھی، ایسی سخت ڈانٹ اپنے بیٹے کو دی۔ وقال اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، کہا کہ میں تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقل کر رہا ہوں بات، اور تو کہتا ہے ہم اللہ کی قسم کہا کہ کہتا ہے کہ ہم روکیں گے، ڈانٹ کے ساتھ کہا، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں فضرب فی صدرہ، اس کے سینے پہ گھونسا مارا، ایک سینے پہ مارا اس کے، اور کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں اور تو کہتا ہے نہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں راوی مسند احمد کی روایت میں کہتے ہیں فما کلمہ عبد اللہ حتی مات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں مرنے تک اس سے بات نہیں کی، موت تک اس سے بات نہیں کی۔ تو نبی کے مقابلے میں بولتا ہے، نبی کی بات بتا تو بولتا نہیں، زندگی بھر اس سے بات نہیں کی۔ صحابہ اتنی غیرت مند تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا لحاظ کرتے تھے، تو کوئی نبی کے مقابلے میں اپنی رائے رکھے، کوئی نبی کے مقابلے میں اپنا فلسفہ پیش کرے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہتر حل بتائیں، نہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ وہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سب پر ترجیح دیتے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے، اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو آگے مت بڑھاؤ۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام الہروی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب میں ذم الکلام و اہلہ، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کیا واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں عن ابی الحسین الطبسی، ابو الحسین الطبسی نے کہا سمعت ابا سعید الاستخری، ابو سعید الاستخری سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے وجاءہ رجل، میں ان کے پاس موجود تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقال له ایجوز الاستنجاء بالعظم، ہڈی سے استنجا کر سکتے کیا؟ ہڈی سے استنجا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ قال لا، انہوں نے جواب دیا نہیں کر سکتے۔ قال لما، اس نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ قال لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وزاد اخوانکم من الجن، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارے بھائی جنات ان کا توشہ ہے، ان کے کھانے کی چیز ہے، کہ جنات کی غذا ہے یہ ہڈی، لہذا تم کو ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس نے کیا کیا؟ کہا فقال له الانس افضل ام الجن، اس آدمی نے پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ تو بتائیے کہ افضل کون ہے، انسان کی جنات؟ قال بل الانس، کہا کہ انسان افضل ہے، جنات سے افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ قال فلم يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الانس، سوال کیا پوچھا؟ پھر یہ بتائیے کہ پھر پانی سے استنجا کیسا کر سکتے ہیں، پانی تو انسانوں کی ضرورت ہے،
ان کے پینے کی چیز ہے. جب کھانے کی چیز ہڈی جنات کی ہے اس سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں، تو پینے کی چیز انسانوں کی پانی ہے، اس سے استنجا کیسا کر سکتے ہیں؟ عقل میں تو بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے کس کی عقل میں آ رہی کس کی نہیں آ رہی. قال فعد علیہ واخذ بحلقه وهو يقول یا زندیق تعارض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل يخنقه فلولا انی ادرکته لقتله. کہتے اتنا غصہ ہوئے وہ کہ اس کا گلا پکڑ لیا. کہا کہ زندیق کہیں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں بولتا ہے. اور کہتے ہیں اس کا گلا دبا دیا. کہتے اگر میں وہاں موجود نہیں ہوتا بچانے کے لیے اس کو، تو یہ اس کا گلا گھونٹ دیتے، مار ڈالتے اس کو. علماء ایسے تھے، پسند نہیں کرتے تھے اس چیز کو. آپ کسی کا گلا نہ دبائیں. اس زمانے میں حاکم الگ ہوتا تھا، اس زمانے میں الگ ہے. کیس ہو جائے گا آپ کے اوپر، خالی دبا دیں مرے نہ بھی تو کیس ہو جائے گا آپ کے اوپر. لیکن یہ آپ دیکھیے کہ سلف کی غیرت کتنی تھی. یہاں کوئی آدمی کہہ سکتا لیکن وہ ٹھیک ہے سب، لیکن بات اس نے جو کیا اس کا کیا، کہ جب ہڈی جنات کی غذا ہے اس سے نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر پانی انسانوں کی غذا ہے اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کسی چیز کی ایک وجہ نہیں کئی وجہیں ہوتی ہیں. حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنات کی غذا ہے ہڈی، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے انہما لا یطہران. حدیث میں کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ چیزیں پاک نہیں کرتی ہیں، گوبر اور ہڈی سے پاک نہیں ہوتے ہیں. تو ایک ایڈیشنل وجہ اس کی ہے، وہ بیسک وجہ نہیں ہے. اس لیے آپ نے کیا کہا؟ اب دیکھیے دونوں کو ملا کے دیکھیے. نمبر ایک، ہڈی سے آدمی استنجا اس کا پاک ہوتا ہے نہیں، اور دو وہ جنات کی غذا ہے. لیکن پانی سے پاک ہوتا ہے اور وہ انسانوں کی غذا ہے، تو اس سے دونوں کام ہو سکتے ہیں. پینے کے بھی کام آتا ہے اور نہانے کے بھی کام آتا ہے. اسی لیے غسل جو ہوتا ہے وہ پانی سے ہوتا ہے، استنجا پانی سے ہوتا ہے. تو اس کے استعمال اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مان لیطہرکم بہ، اللہ تعالیٰ نے پانی تم پر نازل کیا. کیوں؟ لیطہرکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کرے. وانزلنا علیکم ماء طہورا، تمہارے لیے پانی نازل کیا. کیسا پانی ہے وہ؟ ماء طہورا، اللہ نے یہ پاک کرنے والا پانی ہے. تو جب اللہ نے خود اس کو پاک کرنے والا قرار دیا ہے تو ہم اس کو پاکی کے لیے کیوں استعمال نہیں کریں؟ لیکن جنات کی جو وجہ ہے وہ ایک وجہ یہ ہے، ہڈی ان کی غذا ہے، ہڈی ان کی غذا ہے. لیکن دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم استنجا نہ کریں اس سے؟ آپ نے فرمایا انہما لا یطہران، کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا پاک نہیں ہوتا ہے. کر لے تو بھی نہیں ہوگا، کر لے تو بھی نہیں، کیونکہ کیا فرمایا؟ لا یطہران، پاک نہیں کرتے ہیں. لہذا پانی پاک کرتا ہے لیکن ہڈی پاک نہیں کرتی ہے. ہڈی ان کی غذا ہے، اس لیے ہم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے استنجا کے لیے. لیکن کیا ہڈی دوسرے کام میں استعمال نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. ہڈی سے اگر کنگھی بنا لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہڈیوں سے پہلے استعمال ہوتی تھی تو ایسی چیزوں سے اگر کچھ ہڈی سے کچھ اور استعمال کرتے، یہ تو نہیں کہا کہ کسی اور چیز کے لیے ہڈی استعمال مت کرو، کر سکتے ہیں لیکن استنجا کے لیے مت کرو کہ کھانے کی چیز اس میں کیوں استعمال ہو. لیکن ہمارے پاس پانی کے سوا اور پتھر کے سوا کچھ ہے تیسرا نہیں، تو ہم پانی استعمال کریں گے، افضل ہے. اور اگر وہ میسر نہ ہو تو کیا کریں گے؟ مٹی استعمال کریں گے، یعنی پتھر استعمال کریں گے، ڈھیلے سے صفائی کریں گے. دونوں میں سے کوئی بھی چل جاتا ہے. یہ بھی دو چیزیں آسانی سے میسر ہوں تو پھر ہم تیسری چیز کیوں استعمال کریں؟ لہٰذا کہا کہ تیسری چیز چھوڑ دو. اگر پانی نہ بھی ملے تم کو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ پتھر سے استنجا کر سکتے ہو. اور اس میں مناسبت علماء نے ذکر کی کہ انسان کی تخلیق دو چیزوں سے ہوئی ہے. نمبر ایک پانی سے، نمبر دو مٹی سے. صحیح؟ پہلا انسان بنا کس سے؟ مٹی سے. اور اس کی اولاد پیدا ہوئی کیسے؟ پانی سے، منی. علم نخلقکم من ماء مہین، انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ کم تر پانی سے، یعنی منی سے. تو پہلا انسان بنا مٹی سے، دوسرا بنا اس کے بعد سلسلہ پانی سے، پانی سے جاری رہا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طہارت کے لیے بھی اس کی فطرت کے مناسب چیز دی ہے.
کہ یا تو پانی یا پھر مٹی، اس کو ہڈی کی ضرورت نہیں ہے، ان دو سے استنجا کرے گا، ان دو سے پاکی حاصل کرے گا، چاہے وضو کا معاملہ ہو یا استنجا کا معاملہ ہو۔ وضو بھی کرے گا تو پانی سے، اگر وہ نہ ملے تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، اس کی فطرت کے عین مطابق ہی ہے۔ تو یہ عقل میں تو آتی بات۔ ہڈی جنات کے لیے چھوڑ دی گئی ہے کہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے، مت لو اس کو، لیکن صرف یہ وجہ نہیں تھا۔ اب یہ عقل والا آیا، کیا کہا کہ انسان سے افضل جب جنات ہے، جب جنات کا خیال رکھنا چاہیے تو انسان کا بھی رکھنا چاہیے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کتنا پرسنٹ ہے زمین پہ، 70% پانی ہے اور آسمان سے بھی نازل ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کیا جائے، اور اللہ نے اس کو نازل کیا پاکی کے لیے، یہ دلیل بھی تو ہے۔ لیکن اس کو دیکھنے کی بجائے اس نے کیا کیا؟ حدیث کے مقابلے میں عقل کو استعمال کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا اس کو تحفہ دیا؟ اس کا گلا پکڑ لیا، کہتے اگر میں نہیں بچاتا اس کو مار ڈالتی ہے۔ تو سلف جو ہے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یعنی حدیث کے مقابلے میں ایک آدمی عقل کو پیش کرے۔ اس کی اور مثالیں اور گمراہیاں انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔